ملک احمد خان صاحب، میں آپ کیونکہ ظاہری بات ہے کی جو حکومتی معاملات ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں، NSC کے اندر بھی آپ تھے، بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر، ایک جو دہائی ہے فتیانہ صاحب کی، اور وہ فیکچول ہے، وہ درست ہے، اور لفظ میں نے ٹو فیسڈ استعمال کیا، وہ اس لیے کہ ایک طرف تو پوری تحریک انصاف اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے لیے تو اسلام آباد میں 144 نافذ ہے، ہمارے لیے 245 انووکڈ ہے، لیکن آپ حکومت خود فیسیلیٹیٹ کرتی ہے مولانا صاحب کو کہ وہ سپریم کورٹ میں آئیں، ریڈ زون میں آئیں، لیٹ الون کے کسی اور جگہ، وہ سپریم کورٹ کے سامنے آئیں اور وہاں آ کر احتجاج کریں، اور حکومت اس کے حوالے سے کچھ نہیں کرتی. یا تو کل PTI کو بھی اجازت دے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے آ کر جلسہ کرے، تو پھر سکور سیٹل ہو جائے گا. جب آپ یہ کریں گے تو تنقید تو آپ پر ہوگی ملک صاحب. نہیں منیب، میں نہیں سمجھتا کہ جو فتیانہ صاحب مجھے ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو سے، جو اپنا حق ان کا ہے اپنی رائے قائم کرنے کا، لیکن سم ہاؤ یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے ٹو واٹ PTI ڈیڈ، اور آپ یہ حکومت کے دفعہ 144 اور مولانا اور PDM اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے کل کے پروٹیسٹ کو آپس میں کوئی کمپیریزن بھی کریں. یہ تو بالکل ایک ابزرڈ آپس میں ان کو ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا. واٹ ایکچولی PTI ڈیڈ، وہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر کوئی دلیل، جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریزننگ جو عمران خود دے رہے ہیں کہ جی ہم لوگ یہ ایجنسیز ہیں، تو میں پوچھتا ہوں یہ یاسمین راشدیں، یہ جو اپنا ان کے حسان نیازی اور یہ جو ہیں ان کے یہ محمد علی اور یہ باقی جتنے ہیں، یہ سارے ان کے سوریز اینڈ آل، یہ سارے اگر ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں تو پھر عمران مسٹ بی نوئنگ بیٹر، وہ اس کو زیادہ جانتے ہوں گے. مسئلہ یہاں اس وقت ایک بڑی مختلف صورتحال ہے. اگر عمران کی تنقید فوج پہ ان کے کسی اس معاملے پہ ہوتی کہ وہ ایکچولی ملٹری کی پولیٹیکل میڈلنگ، اس کی حکومتیں بنانے گرانے کے کردار، ISI کے ایک سی ونگ کے موجودگی اور اس طرح کی باتوں پر ان کے کوئی اعتراض ہوتے، ٹھیک ہے، تو اگر تو یہ اعتراضات کوئی اس نوعیت کی ہوتے اور ان کی یہ جدوجہد اس طرح سے ہوتی اور وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لیتے، تو پھر اس کی کوئی قدر ہو سکتی تھی. لیکن اب جب ان کی پوری لڑائی یہ ہے کہ مجھے اقتدار میں رہنے کے لیے وہ جو حمایت حاصل تھی وہ نہیں رہی اور میں اقتدار سے نکل گیا، اور اس کے بعد وہ جا کے شہداء کی یادگار کی توہین کریں، جناح ہاؤس جلا دیں، کور کمانڈر کا وہ گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ کور کمانڈر کا گھر جلا دیں، ملٹری انسٹالیشنز جلا دیں، وہ جہاں پہ کوئی عسکری بینک دیکھیں وہ جلا دیں، وہ PF کے ایئر بیس پہ میاں والی میں حملہ کر دیں، ٹھیک ہے، وہ سرگودا میں اٹیکس کر دیں، PF کے فیصل آباد میں ISI کے ہیڈ کوارٹرز، وہ جو وہاں پہ ان کے آفیسز ہیں وہاں پر حملہ کر دیں. یہ تو کوئی سیاست نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو اس ملک کے اندر ایک ٹوٹل ارکی اینڈ پٹنگ پیپل اپنے سپورٹرز کو فوج کے سامنے پچ کیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پھر کیا تو ایسا رد عمل آئے گا. اس شخص کے چہرے پہ ندامت کا ایک بال نہیں ہے، اور فتیانہ صاحب اس کو سپورٹ کرنے کے لیے عجیب و غریب منطق پیش کر رہے ہیں. اچھا میں کہتا ہوں کہ 90 دن میں الیکشن جو ہے یہ اتنا باعث یہ پوزیشن ہے 90 ڈیز والی، اس کو سپریم کورٹ میں اور جس بحث کے اندر رکھ کے فیصلہ دیا گیا، اگر اس کو آپ اکیلے پڑھیں گے تو یہ دلیل ایسی ہے صحیح ہے جیسے آپ جملے کا ایک حصہ پڑھیں اور اگلا حصہ نہ پڑھیں. وہ یہ الیکٹورل لاز کے ساتھ اور یہ پورا 218 سے 224 تک اکٹھی ایک اسکیم ہے، اس میں 90 دن ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نگران حکومتیں بھی ہوں. اور یہ بحث جو تھی جب یہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن آئین بنا رہے تھے، تو یہ ہم نے آئی وینٹ ٹو دا ٹربلز، مجھے کیونکہ یہ سوال طے نہیں ہو پا رہا تھا میرے سے، میں ذہنی طور پہ الجھا ہوا تھا کہ یہ اس کو ڈائریکٹو نیچر میں کیوں رکھا، اس کو کانسٹیٹیوشنل کیوں نہیں کیا. یعنی اگر آپ 90 دن میں انتخاب نہیں کراتے تو پھر اس کا کوئی کانسیکوینس جوڑنا چاہیے تھا کسی کے ساتھ بھی جو 90 دن میں نہ کروائے. اس کا نیچر ڈائریکٹو کیوں رہا؟ کانسٹیٹیوشن میں اسکیم آرٹیکلز کی دو طرح کی ہے. ایک اسکیم ہے جو آپ کے اوپر ایک چیز آئین فرض کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس فرض کی آپ تعمیل نہیں کرتے تو آپ کے اوپر وہ کوئی حد لاگو کر رہا ہے.
یہ اس کی آئین کی ایک شرط ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اس کا ڈائریکٹو نیچر ہے کہ آپ 90 دن میں کر دیں. اب 90 دن کو کرنے کے لیے اس کے ساتھ اور پہلے اور آگے اور پیچھے دونوں پڑھنا پڑے گا. وفاق میں نگران حکومت اگر نہ ہو تو یہ 90 دن والی بحث بے معنی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ صوبے میں انتخاب کرا کر، اور وہ بھی اس ٹائم پہ جب آپ کی اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کر رہی ہو اور کسی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نتیجے میں آپ ایک صوبے میں یا 2 صوبوں میں حکومت کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس پر یہ بحث 1973 میں جب یہ آئین بن رہا تھا تو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تب ابھی نگران بھی نہیں تھے. ان کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہوا تو اس پہ جو کانسٹیٹیوشن کمیٹی تھی اس کے پاس یہ چیز مباحثات میں چلی گئی. تو انہوں نے کافی بحث و تمیز کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں آئین کو سمجھتے ہوئے اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہونے دیں گی. بالکل ٹھیک ہے. بٹ یہ تو ٹھیک ہو گیا. بالکل ایک ناول سچویشن کریٹ کی. بالکل. اچھا ملک صاحب، آئی وانٹ یور اوپینین آن دس کوئکلی. پھر میں بریک پہ جانا ہے، میں نصرت صاحب کے پاس آنا ہے، اور میں ایک اور معاملہ بھی ہے وہ آپ سب سے ڈسکس کرنا ہے. آپ این ایس سی کے اندر موجود تھے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو آرمی ایکٹ اور پاکستان سیکرٹ سروس ایکٹ ہے یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے معذرت کے ساتھ، کیا عمران خان صاحب کو یا ان کی جماعت کے کسی کارکن کو، یا فور دیٹ میٹر میں عمران خان صاحب کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں، اس کا کوئی انڈیکیشن ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا؟ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا منیب، یہ ذرا تھوڑی بات پہلے ہم جنیرک کر لیں. جی. آپ مجھے کوئی ایک ایسا مقدمہ جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہو اور جس میں فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے اس کو آرسن یا رینسیک کیا گیا ہو، اس کا مقدمہ سول کورٹ میں کیسے چلتا ہے؟ چل نہیں سکتا. صحیح ہے. اگر بھلے سے وہ دہشت گردی کی عدالتیں بھی قائم کی گئی ہیں، اسپیشل کورٹس ہیں، لیکن فوجی تنصیبات کا ٹرائل جو ہے یا فوجی تنصیبات کا جو اوفینس ہے وہ آرمی ایکٹ کے اندر ہی بیان کیا گیا ہے. یہ اس کا اختیار کلی طور پہ افواج پاکستان کو حاصل ہے کہ وہ اس کے شواہد جو ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ پوزیشن آپ نے کلیئر کر دی ہے، بٹ میرے سوال کا اگر جواب سر آ جائے تو. جواب اتنا ہی جواب ہے میرا. دیکھیے کہ اگر ایک لا آف دا لینڈ جو بھی خواجہ صاحب کا آپ نے پہلے چلایا، خواجہ محمد آصف کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے قوانین ہیں. ٹھیک ہے. آپ دنیا کی جو بہترین جمہوریت ہیں، چاہے وہ ویسٹ کی ہیں یا کوئی اور ہیں، ان میں بھی جب آپ فوجی تنصیبات کے اوپر کیے گئے حملوں کا کسی بھی مقدمے کا کوئی ڈفرینٹ جورسڈکشن سے اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز ٹرانسپائر ہوگی. ٹھیک ہے. کہ مقدمے جو فوج کے متعلق ہیں ان کا اختیار فوج کے اپنے سسٹم میں موجود ہے. یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے ملک صاحب، جو آپ نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے، نصرت صاحب کے پاس آنا ہے، جو آپ نے بیان فرمایا اس سے تو میں یہی اخذ کر سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی پاکستان آرمی ایکٹ یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہی مقدمہ چلایا جائے گا، اور دیر از اے گریٹ لائکلیہڈ کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کا جنیرک آنسر دیا، لیکن آپ نے بتا دیا کہ پھر اور اگر فوجی تنصیبات پر حملہ ہوتا ہے، وینڈلائز کیا جاتا ہے، تباہ و برباد کیا جاتا ہے، تو اور کسی عدالت میں چل نہیں سکتا. میں نے تو یہی اخذ کیا ہے. پھر ایسا ہی ہے، یہ میں ٹھیک سمجھا ہوں یا ابھی بھی آپ کوالیفائی کریں گے اس آنسر کو کسی چیز سے؟ نہیں، میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ اگر عمران خان پہ، کیونکہ عمران ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں، جی، ان کے اوپر اگر یہ مقدمہ، اس کے شواہد، ارریفیوٹیبل شواہد اگر ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی رول آف لا کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اگر ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں ملے، کیا اس کے سر پہ 2 سینگ نکلے ہوئے؟ بس چلیں ٹھیک ہو گیا.